السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے شہزادی کا خواب۔ کسی ملک پر ایک نیک، رحم دل اور عقلمند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا شہزادی فرحین۔ بادشاہ نیک سیرت تھا مگر اس کی بیٹی اس سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی طبیعت میں بے حد چڑچڑاپن تھا۔ جب وہ صبح سیر کے لیے نکلتی تو اسے اگر کوئی آدمی ملتا جو اسے اچھا نہ لگتا تو وہ اس کی بلا وجہ پٹائی شروع کر دیتی۔ کبھی کسی دکاندار کا سامان باہر پھینکوا دیتی تو کبھی کسی غریب کا پھلوں کا ٹھیلا الٹوا دیتی۔ اس کی ان حرکتوں سے بادشاہ کافی پریشان تھا مگر اس کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے اسے کچھ نہ کہتا تھا۔ البتہ شہزادی جس کا نقصان کرتی تھی بادشاہ اس کا ازالہ کر دیتا تھا، مگر بطور شہزادی فرحین کی یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک رات شہزادی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک کالے کپڑوں میں ملوث ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے منہ پر نقاب چڑھا رکھا تھا۔ وہ شہزادی کے قریب آیا، اس نے خنجر نکالا اور شہزادی کی گردن میں گاڑ دیا۔ شہزادی کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ شہزادی غیر یقینی کے عالم میں اپنی گردن کو چھوتی، کبھی خوف زدہ نظروں سے کمروں میں چاروں طرف دیکھتی۔ شہزادی کی ایک خاص کنیز جو کہ شہزادی کے کمرے میں سوتی تھی وہ بھی جاگ گئی۔ اس نے حواس باختہ ہو کر شہزادی سے پوچھا، شہزادی حضور کیا ہوا؟ تو شہزادی نے اسے سارا خواب بیان کر دیا۔ دوسرے دن جب شہزادی فرحین کھانے کی میز پر پہنچی تو وہاں اسے بادشاہ کا خاص وزیر اور شاہی نجومی نظر آیا۔ شہزادی کے آنے کے بعد کھانا شروع کیا گیا۔ سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور ناشتے سے فارغ ہو کر بادشاہ نجومی سے بولے، ہم نے کل رات ایک خواب دیکھا جس میں ہم نے دیکھا کہ شہزادی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہیں کہ اچانک ایک کالے کپڑوں میں ملوث شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے اور خنجر کی مدد سے شہزادی کو مار ڈالتا ہے۔ ہمیں اس کی تعبیر بتائی جائے۔ بادشاہ کا خواب سن کر شہزادی چیخ کر کہتی ہیں، ابا حضور، یہی خواب کل رات ہم نے بھی دیکھا ہے۔ شاہی نجومی شہزادی کی بات سن کر پریشان ہوا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر بولا، حضور، یہی خواب اگر آپ میں سے کسی ایک نے دیکھا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، مگر اب آپ دونوں نے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شہزادی کی موت اب بالکل قریب ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی موت قریب ہے مگر شہزادی اب 1 یا 2 دن کی مہمان ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی تعبیر سنی وہ دھاڑے مار مار کر اپنے باپ بادشاہ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ابا حضور، ہمیں کس طرح بچا لیں، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ بادشاہ نے اسے حوصلہ دیا کہ بیٹی تسلی رکھو، اللہ خیر کرے گا، مگر شہزادی تسلیوں سے کہاں خاموش ہونے والی تھی۔ شہزادی پورا دن روتی رہی۔ اس نے باقاعدگی سے نماز شروع کر دی، ہر گناہ سے توبہ کر لی، جس کو تکلیف دی تھی سب سے معافی مانگی اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئی اور موت کے انتظار میں خوفزدہ رہنے لگی۔ 2 دن اسی طرح گزر گئے۔ اسے کسی کا خیال نہ تھا کہ کون کس حال میں ہے، حالانکہ اس کا کھانا بھی کافی حد تک چھوٹ گیا۔ شہزادی کو ہر طرف پورے محل میں موت کے سائے منڈلاتے نظر آئے۔ تیسرے دن شہزادی جیسے ہی ظہر کی نماز سے فارغ ہوئی، اس کی خاص کنیز کمرے میں داخل ہوئی اور شہزادی سے بولی، شہزادی حضور، آپ کو بادشاہ حضور نے یاد فرمایا ہے۔ شہزادی بوجھل قدموں کے ساتھ کنیز کے ہمراہ بادشاہ کے کمرے تک آئی۔ اس نے جب بادشاہ کی طرف دیکھا تو اسے بادشاہ کا چہرہ سوکھا ہوا نظر آیا، جیسے بادشاہ کئی سالوں سے کسی غم میں نڈھال ہو۔ شہزادی کو سامنے دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے شہزادی سے پوچھا، کیسی ہو بیٹی؟ مگر شہزادی خیالوں میں گم تھی، اس لیے کوئی جواب نہ دے پائی۔ مگر اب وہ تو کچھ
متوجہ ہو چکی تھی۔ تب خاص وزیر شہزادی سے مخاطب ہوا اور کہا، شہزادی حضور، آپ نے جو خواب دیکھا تھا حقیقت میں وہ خواب بادشاہ سلامت نے نہیں دیکھا تھا، مگر جب آپ نے خواب دیکھ کر چیخ ماری تب بادشاہ سلامت دوڑتے ہوئے آپ کے کمرے تک ضرور آئے تھے۔ اس وقت آپ اپنی کنیز کو خواب سنا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے آپ سے کچھ نہیں کہا اور دبے پاؤں واپس کمرے میں آ گئے، مگر سوئے نہیں۔ بادشاہ اور شاہی نجومی کو اس وقت محل میں بلوایا اور نجومی سے تعبیر دریافت کی، جس کے بارے میں شاہی نجومی نے جواب دیا کہ اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایسے ڈراؤنے خواب آتے رہتے ہیں، مگر ہاں، اگر یہی خواب ایک رات دو آدمی دیکھتے ہیں تو اس وقت اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے، شہزادی کی موت قریب ہے، مگر اب ڈرانے والی بات نہیں۔ شاہی نجومی کے جواب کے بعد بادشاہ سلامت نے ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ سلامت آپ کو راہ راست پر لانا چاہتے تھے، اس لیے حکم دیا کہ کل صبح ناشتے سے فارغ ہو کر میں یہ خواب سناؤں گا، اور یقیناً آپ بھی بادشاہ سلامت کا خواب سن کر بتائیں گی کہ یہی خواب آپ نے بھی دیکھا ہے۔ تب شاہی نجومی نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر آپ کی موت قریب ہے، جسے سن کر آپ خوف زدہ ہو جائیں اور ہر گناہ سے توبہ کر لیں۔ بادشاہ سلامت کے منصوبے کے مطابق یہی سب کچھ ہوا اور آپ راہ راست پر آ گئیں، جس کی بادشاہ سلامت اور محل سمیت پورے ملک کو خوشی ہے۔ یہ سن کر شہزادی حیرت سے اچھل پڑی۔ بادشاہ سلامت کی جو حالت آپ دیکھ رہی ہیں، یہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ جب سے آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، تب سے بادشاہ سلامت بھی غم سے نڈھال ہیں۔ آپ کی پریشان حالت دیکھ کر انہوں نے پہلے ہی دن حکم جاری کر دیا تھا کہ آپ کو حقیقت بتا دی جائے، مگر ہم نے درخواست کی تھی کہ شہزادی کی یہ حالت کچھ دن رہنے دی جائے، جس سے شہزادی کا معمول بن جائے۔ ہماری درخواست کو بادشاہ سلامت نے دل پر پتھر رکھ کر قبول کیا۔ میں آپ سے اپنی طرف سے تمام قول و فعل کا معذرت خواہ ہوں، مگر میں نے اور شاہی نجومی نے جو کچھ بھی کیا، اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کی بھلائی اور بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل تھی۔ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر شہزادی نے جب بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ شہزادی کو اپنی طرف متوجہ پا کر بادشاہ سلامت گویا ہوئے کہ بیٹی، میں نے جو کچھ بھی کیا، اس کا مقصد تمہیں راہ راست پر لانا تھا۔ میں نے تمہیں 3 دن بھوکا رکھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ خواہ تم نے خود ہی کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، مگر وجہ تو میں ہی تھا۔ میری وجہ سے تم 3 دن پریشان رہی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادی نے بادشاہ کے قدموں کو تھام لیا اور رو کر بولی، ابا حضور، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، کیونکہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف برداشت کرنا پڑی، میری وجہ سے آپ کو یہ دن دیکھنے پڑے۔ معافی آپ کو نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شہزادی نے ایسی کوئی بات یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بادشاہ کو یا ملک کے عوام کو ذرا برابر تکلیف پہنچتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔